قادیانی بار بار پیش کیا جاتا ہے اور عدالتوں میں ملا بار بار بڑھ بڑھ کر ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہم ان احمدیوں کے خلاف جو کلمہ پڑھنے اور عبادت کرنے وغیرہ کو جرم قرار دیتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو دل میں محمد رسول اللہ کی بجائے مرزا غلام احمد کہتے ہیں، اور جب یہ عبادت کرتے ہیں تو نعوذ باللہ خدا کی بجائے شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ بھی پینل کوڈ کا ایک حصہ ہے تو یہ پینل کوڈ قرآن میں کیوں درج نہیں کہ اگر کوئی شخص کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو کسی جاہل ذلیل بندے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اعلان کرے کہ اوپر سے کچھ اور کہہ رہا ہے اندر سے کچھ اور ہے، اور پھر اس پر سزا جاری کر دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا سے سب سے زیادہ خبریں پانے والے انسان تھے۔ عالم الغیب خدا کے سوا اگر کسی کو غیب پر مطلع فرمایا گیا تو انبیاء کو فرمایا گیا، اور ان سب سے بڑھ کر حضرت محمد رسول اللہ کو غیب پر مطلع فرمایا گیا۔ آپ کے متعلق قرآن فرماتا ہے کہ یہ منافقین جو یہ گواہی دیتے ہیں کہ تو خدا کا رسول ہے، خدا جانتا ہے کہ تو خدا کا رسول ہے لیکن خدا گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، ان منافقین پر بھی کسی ایک موقع پر بھی اس بنا پر حضرت اقدس محمد رسول اللہ نے فرد جرم عائد نہیں فرمائی۔ یہاں تک کہ ایک موقع پر ایک جنگ کے دوران جبکہ ایک مسلمان گبرو جوان نے ایک دشمن کو بڑی مشکل سے زیر کیا جو بہت بڑا پہلوان تھا، جب اس کو قتل کرنے لگا تو اس نے اعلان کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ احادیث میں درج ہے کہ اس موقع پر اس نے اس کے اس دعوے کو تسلیم نہیں کیا اور یہ کہا کہ اب موت کے ڈر سے تم خدا کی وحدانیت کا اعلان کر رہے ہو، میں اس دھوکے میں نہیں آؤں گا، اور اس نے اس کو مار دیا۔ اور پھر فخر سے یہ واقعہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا۔ وہ خود روایت کرتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غضبناک نہیں دیکھا، چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، یہاں تک کہ میرے دل سے حسرت سے یہ خواہش نکلی کاش میں آج سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا کہ اس قدر حضور کی ناراضگی دیکھنے کا موقع ملتا، کہ بندنصیبی حاصل ہوتی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ فرمانا شروع کیا حلا شققت قلبہ، حلا شققت قلبہ، اے بدنصیب کیوں تو نے اس کا دل پھاڑ کر نہیں دیکھ لیا کہ دل میں وہ کیا کہہ رہا تھا، کیا سمجھ رہا تھا۔ پھر فرمایا کہ قیامت کے دن جب اس شخص کا لا الہ الا اللہ تمہارے خلاف گواہ بن کے پیش ہوگا تو تم کیا جواب دو گے خدا کو؟ یہ ہے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ہے آپ کا پینل کوڈ۔ یہ حکومت پاکستان کا پینل کوڈ کہاں سے آیا ہے؟ آپ جستجو کر کے دیکھیں، تاریخ در تاریخ ایک نبی کے حالات سے دوسرے نبی کے حالات میں منتقل ہوتے ہوئے آدم تک جا پہنچے ہیں۔ یہ پینل کوڈ ہمیشہ انبیاء کے دشمنوں کا پینل کوڈ رہا ہے، اور کبھی بھی دنیا کے کسی رسول نے اسے اپنے پینل کوڈ کے طور پر اختیار نہیں کیا۔ علماء یہ پیش کرتے ہیں کہ جب احمدی ایسی باتیں کرتے ہیں، لا اللہ پڑھتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، تو ہماری بڑی سخت دل آزاری ہوتی ہے۔ عجیب دل ہیں ان کے، اتنی دل آزاری لا الہ الا اللہ کہنے پر کہ تاریخ مذہب میں کبھی کسی کی اس دعوے سے اتنی دل آزاری نہیں ہوئی ہوگی۔ اور خود اپنا یہ حال ہے کہ جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ بدنصیبی سے امت مسلمہ میں ہر قسم کے گند اور جرائم پھیل چکے ہیں، اور کہتے ہیں ہمیں اس کی کچھ پرواہ نہیں۔
हमें तो अहमदियों की दुश्मनी है। ये आग जो हमारे दिल में लगी है, जब तक उनको मिलियामेट नहीं कर देंगे ये आग नहीं बुझेगी। वो कोट वसावे का एक मुल्ला है, वो उसने खुतबा जुमा 15/11/91 को ये दिया। उसमें कहता है आज उम्मत मोहम्मदिया में झूठ, जना, खबासत, चोरी, डाका सब कुछ मौजूद है। ये इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का सदका है और आपकी रहमत का मौजज़ा है कि हम पर कोई अजाब नाजिल नहीं हो रहा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन बदबख्तों का हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तसव्वुर है। कहते हैं हुजूर की दुआओं का सदका है कि आज यहाँ जना जारी है, डाका है, हर किस्म की बेहयाइयाँ और फसाद बरपा हैं, एक दूसरे को लूट रहे हैं, एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं। सुभान अल्लाह उन दुआओं का कि इसके बावजूद हम जो चाहें करें, हम पर अजाब नाजिल नहीं हो रहा। लोगों सुनो कहानी, एक था बुलंद आवाज न रखना कादियानी।